اور ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا، ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنا، اور آج اللہ کا فضل ہے کہ اسی پاک آستانے پہ اللہ نے حاضری کا شرف بھی عطا کر دیا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک مرید تھا جو پیشے کے لحاظ سے نہ حجام تھا، نائیوں کا کام کرتا تھا، تو اس کا کوئی مرید کھو گیا۔ تو پہلے تو اس نے خود بھی یہ ساؤنڈ والے بھائی نے اس کو سادہ رکھے ہیں حضرت، بات ریپیٹ نہ ہو، میں نے سادی سی گفتگو کرنی ہے، مجھے اس کی قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے، بس آپ اب اس کو چھیڑیے گا نا۔ تو پہلے تو خود ہی وہ تلاش میں نکلا، دائیں بائیں دیکھا، جب کوئی سلسلہ سمجھ نہیں آیا تو پھر وہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے لیکن تھے یقین والے۔ آج 4 کتابیں تو ہم نے پڑھ لی ہیں لیکن یقین وہ والا نہیں رہا کوئی بھی۔ وہ حاضر خدمت ہوا کہ عرض کی حضرت بیٹا کھو گیا ہے، دعا فرما دے، کیونکہ یہ طریقت کا ایک کلیہ ہے کہ مریدو لا یریدو، مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنی دیر مرید اپنے پیر کے سامنے اس طرح نہیں ہوگا جیسے غسل دینے والے کے سامنے مردہ، تو اتنی دیر رنگ نہیں لگے گا کوئی بھی۔ جو مرید مرضیاں کرنا نہیں نہ چھوڑتا اس کا بنتا بھی کچھ نہیں، بنتا بھی حضرت اسی کا جو مرضیاں کرنی چھوڑ دیتا ہے۔ بس یہی ایک لائن ہے، اس لائن کو عبور کرو تو آگے ایک وکھری دنیا ہے حضرت۔ نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہوں۔ نہ رب عرش مولا اتے نہ رب خانے کعبے ہوں، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہوں، نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو۔ عرض کی حضور پھر لبا کتنے؟ فرماتے ہیں جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب وضابے ہو حضرت ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے مرید بننا پڑے گا، پہلے مرید بننا پڑے گا۔ اور اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ مرید کس کو کہتے ہیں تو پھر وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتا ہے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ مرید کس کو کہتے ہیں تو پھر مولا علی مشکل کشا کو دیکھ لے حضرت، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرید کہتے کس کو ہیں حضرت ہیں۔ وہ حضرت نے خاموشی اختیار کی، اس نے پھر دوبارہ عرض کیا، حضرت نے پھر خاموشی اختیار کی، اس نے تیسری بار پھر عرض کیا، تو ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت نے پھر خاموشی اختیار کی۔ وہ مرید تھا، پھر نہیں وہ بولا، اور ہم نے پڑھا ہے کہ 18 سال اس کو اسی حال میں گزر گئے۔ تو قرآن کریم میں تو اللہ خود کہتے ہیں نا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ آزمائش ہیں۔ وہ لکھا ہے کہ 18واں سال تھا، وہی دن تھا جس دن بیٹا کھویا تھا۔ وہ گھر میں بیٹھا تھا، کو باتیں ہو رہی تھی کہ بلا پیر صاحب کا تذکرہ چھڑ آ گیا، تو بیوی آگے سے کہتی ہے مینوں نہ اپنے پیر دیاں گلاں سنایا کر، میں نہیں مانتی کوئی۔ اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی؟ اس نے کہا میں تو اس دن مانوں گی جس دن میرا منڈا ڈھونڈ کے دیں گے۔ ہیں مرید تھا نا حضرت، ادھر لگی۔ اس نے کہا اپنی زبان کو لگام دے، اس پہ بھی کوئی حکمت ہے، جب وقت آئے گا تو قبلہ یہ بھی شفقت فرما ہی دیں گے۔ بڑے لوگ تھے حضرت جی، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے جم دے ہنس جنا دا نا۔ شاہ سلیمان مائیں روز تو نہیں نا پیدا کرتی ہیں حضرت جی، ایسے روز تو نہیں آتے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا حضرت جی، مائیں روز نہیں پیدا کرتی ہیں حضرت ایسے۔ نگاہ تھی، بصیرت تھی، آپ نے دیکھ لیا جو مرید کا امتحان لینا، مرید نے 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں، آپ نے بندہ بھیج کے نہ بلا لیا۔ اب بتایا نہیں اس کو کچھ بھی، جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے تو لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ ٹنڈ کروایا کرتے تھے حضرت۔ میں نے بھی آج کروانی تھی، بس ذرا وقت نہیں ملا، آج جا کے میں نے بھی کروانی ہے۔ وہ لکھا ہے کہ آپ نے اس کے سامنے نہ پگڑی کھولی، اس کو نہیں کچھ بھی کہا، آپ نے فرمایا یار بال کافی بڑھ گئے ہیں تو پھر میری ٹینڈ ہی کر دے۔ اس کی تو عید ہو گئی، اپنے پیر و مرشد کی ٹینڈ کرنی ہے۔ اس نے جناب اس طرح لگایا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے سنت کے مطابق اس نے دائیں جانب سے سر مبارک مونڈنا شروع کر دیا۔ اب بیوی نے بیٹے کی جدائی کا زخم پہلے چھیل دیا ہے، اندر بیٹے کی جدائی کا ایک طوفان برپا ہے، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے اپنی زبان کو اپنے دانتوں کے نیچے دے لیا، کہیں بیٹے کی محبت میں کوئی ایسی بات ہی نہ نکل جائے کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع جائے حضرت۔ لیکن آپ کو پتہ ہے طوفان راستہ تو بنا لیتا ہے نا حضرت۔ جب طوفان کو اظہار کا کوئی راستہ نہیں ملا تو طوفان نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور بہنا شروع کر دیا۔ اب وہ آنسو آنکھوں سے ہوتے ہوئے، داڑھی سے ہوتے ہوئے اسی کے دامن پہ گر رہے تھے۔
جب اس نے دائیں سائڈ مونڈ لی نا ساری، تو اب اس نے آنا تھا بائیں سائڈ پہ. جب بائیں سائڈ پہ آنے کے لیے اس نے حرکت کی نا، تو آنسوؤں کے چند قطرے آپ کے سر مبارک کے اس حصے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے. بھائی بہانہ ہی بنانا تھا نا، پتہ تو پہلے بھی تھا کیا ہو رہا ہے پیچھے. وہ جب قطرے گرے تو پیچھے دیکھ کے اس کو پوچھتے ہیں، او بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ آج 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا کہ تو کیوں رو رہا ہے حضرت؟ وہ غالب نے کہا تھا نا، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، اور کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا. آج 18 سال بعد شیخ نے پوچھا تھا تو کیوں رو رہا ہے؟ پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا حضرت. جب کیفیت سنبھلی نا تو عرض کرتا ہے حضور شاید آپ کو یاد ہو 18 سال پہلے بیٹا کھویا تھا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، 3 عرضیاں پیش کی، آپ خاموش رہے، میں بھی نہیں بولا. آج پورے 18 سال ہو گئے ہیں، آج کی دن ہی کھویا تھا. بیوی لڑی ہے، اس نے تانا دیا ہے، کہتی میں نہیں تیرے پیر کو مانتی. میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہتی میں تو تب مانوں گی جب میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے. تو حضرت یہ وہ کہہ رہی ہے، میں نے نہیں کہا. کیسے مرید تھے حضرت؟ یہ وہ کہہ رہی ہے، میں نے نہیں کہا. جیسے آپ راضی میں راضی، جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. وہ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا. آپ نے مسکرا کے فرمایا اس نے کون سا روز روز کہنا ہے، چل گھر پہنچ، تیرے جانے سے پہلے پہلے بیٹا آ گیا ہوگا. حضرت ہیں، ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے. اس نے لگا دوڑ دی حضرت. اب حضرت ان کے ساتھ کو دوڑ سکتا ہے؟ مرید بڑا ہی دوڑا، بڑی دوڑ لگائی اس نے. لیکن جب اپنے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے؟ سارا علاقہ اکٹھا ہے. اس نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ سب کہنے لگے ہم بھی تو تجھ سے یہی پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ کیا ہوا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا دیکھ تیرے سین میں چارپائی بچھی ہے، 20 سال کا گبرو نوجوان بیٹھا، گھوڑا بدھا ہوا ہے، کون ہے یہ؟ اس نے لوگوں کو پیچھے ہٹایا. جب اندر داخل ہوا اب تو خون ٹھنڈے ہو گئے نا، تب ابھی خونوں میں گرمی تھی. بتانا نہیں پڑا کہ یہ باپ ہے، اس کو یہ نہیں بتانا پڑا یہ بیٹا ہے. خون نے خون کو کھینچا، دونوں بغل گیر ہوئے، خوب روئے. جب اندر کا طوفان تھم گیا نا تو باپ بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا گیا کس طرح اور آیا کس طرح؟ وہ کہتا ہے بھاجی جانے کا تو پتہ نہیں، خود ہی 2 سال کا تھا. لیکن جب کوئی تھوڑی سی ہوش آئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ سکھوں کے گھر میں انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے تجھے اٹھایا ہے، لیکن بتاتے نہیں تھے اٹھایا کہاں سے ہے. بتاتے تو کچھ میں بھی جتن کرتا. 2-3 بار بھاگا لیکن منزل کا نہیں پتا تھا، اس لیے واپس لوٹ آیا. اچھا پتر یہ تو ہوا جانا، اب یہ بتا آنا کس طرح ہوا؟ وہ کہتا ہے ابا جی میرے سکھ مالک نے کہیں جانا تھا، اس نے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا، میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا، میرا رخ دروازے کی جانب سے تھا. بابا جی دروازے سے نہیں آئے، زمین سے نکلے یا آسمان سے گرے مجھے نہیں پتا، بھاگتے ہوئے آئے، میرا ہاتھ پکڑا، گھوڑے سمیت وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ کے پھر غائب ہو گئے. اب مرید تھا نا، وہ کہتا ہے بیٹا اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کو پہچاننا پڑے تو پہچان لے گا، اگر شناخت کرنی پڑے تو کر لے گا. تو آگے سے کہتا ابا جی پہلی گل تو ہے وے کہ بابا جی ایڈے سونے نے، لکھاں چ کھلارو گے پچھان لانگا، لیکن سب تو بڑی نشانی ہے ایسی ادھی ٹینڈ سی ادھے سر تے وال سن، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضرت یہ تو حضرت ان کے غلاموں کا ہے، قربان جاؤں پھر ان کا کیا عالم ہوگا. حضرت شیخ ابو الخیر اقتے علیہ الرحمہ آپ فرماتے کرم ہوا، میں کہتے مدینہ پاک حاضری ہوئی، کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں گیا، سلام پیش کیا، سلام پیش کر کے آ گئے. کہتے ایک دن گزر گیا بھوکا، دوسرا دن آیا پھر بھوکا، تیسرا دن آیا پھر بھوکا، چوتھا دن آیا پھر بھوکا. فرماتے 5واں دن آیا پھر بھوکا. فرماتے جب 5واں دن آیا نا اور ذوف غالب آ گیا، فرائض بھی ادا نہیں ہو رہے تھے، کہتے میں نہیں گیا کسی کے در پہ، تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی میں. فرماتے میں نہیں گیا کسی کے پاس. کہتے میں دربار مبارک میں حاضر ہوا، درود و سلام پیش کر کے میں نے عرض کی محبوب آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں. کہتے یہ عرضی پیش کر کے نا میں محبوب علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا. کہتے جب سو گیا نا تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوا ہوں، ہائے ہائے. اور کہتے ہیں خواب میں سوتے میں آ کے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا. اب فرماتے جب میں بیدار ہوا تو مولا فرمانے لگے ابو الخیر تو سویا ہے، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے. کہتے میں خواب ہی میں حاضر خدمت ہوا، حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما،
کہتے کیا دیکھتا ہوں؟ دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں جانب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے خواب ہی میں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے ابو الخیر تو بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے؟ کہتے میں نے خواب میں عرض کی جی محبوب۔ کہتے نبی علیہ السلام نے خواب میں مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی اور ساتھ فرمایا کھا۔ کہتے ہیں کیونکہ کھانے کا آرڈر تھا، کہتے میں تھوڑی تھوڑی روٹی نا توڑ کے کھا رہا ہوں اور ساتھ چہرہ ودہا کی زیارت کر رہا ہوں۔ کہتے مجھے یاد ہے میں نے خواب میں نا آدھی روٹی کھائی، آدھی روٹی میں نے کھائی، آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی، اور یہ نہیں میں کھانا نہیں چاہتا تھا، میں کھانا چاہتا تھا، لیکن کہتے ہوا کیا، آنکھ کھل گئی، وہ آدھی روٹی میں کھا نہیں سکا، لیکن کہتے قربان جاؤں آنکھ تے کھل گئی لیکن آدھی روٹی پھر بھی ہاتھ بھیجی سی۔ اہمی تو نہیں امام اہل سنت نے کہا اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ایویں نہیں کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی خانقاہ میں کھڑے تھے اور کرتے کیا تھے، بار بار زمین پہ صرف اپنا آدھا پاؤں رکھتے تھے، سارا نہیں رکھتے تھے، صرف آدھا پاؤں، صرف پنجہ رکھتے تھے، ایڑی نہیں رکھتے تھے۔ اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں، لیکن کس میں اتنی جرت، کس میں اتنی ہمت کہ محبوب الہی سے جا کے پوچھے کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لکھا جب کیفیت سنبھلی حضرت آ کے اپنی مسند پہ جلوہ گر ہوئے، مرید حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں حضرت ایک راز کھلا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ عرض کی حضرت آگے آپ خانقاہ کے سین میں کھڑے تھے اور بار بار زمین پہ صرف آدھا پاؤں رکھتے تھے، ایڑی نہیں رکھ رہے تھے، ساتھ ہی اٹھا لیتے تھے، یہ کیا راز ہے؟ تو آپ آگے سے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے۔ کتنا جی؟ 2.5 قدم۔ اللہ حضرت یہ عرش الہی نہیں، حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک سفر کیا جائے تو یہ زمین سے لے کے پہلے آسمان کی مسافت ہے، ٹھیک ہے جی؟ لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے، لیکن قربان جاؤں شیخ کی عطاؤں پہ نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا۔ ان سے کون دوڑ لگا سکتا ہے؟ اللہ چشتی خانقاہ ہے سائیوال شریف، جامعہ فریدیہ، منظور احمد شاہ صاحب حضرت، آپ نے مدینۃ الرسول تصنیف فرمائی ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس میں حضرت نے ایک بڑی باکمال بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے اللہ نے توفیق حج دی، حج کر لیا حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کہتے مدینہ پاک حاضری تھی، کہتے اپنے ہوٹل میں بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کہتے ہوا کیا، مدینہ پاک کی ایک بلی اندر آ گئی ہے۔ اب یہ عاشقوں کو پتہ ہے کہ حضرت جی محبوب کے شہر کی ہر شے کتنی سونی لگتی ہے۔ ایویں تو نہیں کسی نے کہا تھا جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ وہ تو شہر محبوب کی بلی تھی، کہتے ہمارے دل کی لٹے، محبوب کے شہر کی بلی آئی ہے۔ کہتے اس وقت تو خاص تھا نہیں کچھ، کہتے جو ہمارے پاس تھا ہم نے جو ہے نا وہ روٹی کے چند ٹکڑے اس بلی کو پیش کیے، اس نے قبول کر لی۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں پاکستان سے آئی ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری ہوئی تھی۔ کہتے ہیں بلی اگلے دن پھر آ گئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، پانچویں دن پھر آئی، چھٹے دن پھر آئی۔ کہتے ہیں اس کا جو روز آنا تھا نا، اس نے یہ رنگ پیدا کیا کہ جو پاکستان سے سیاسی شخصیت آئی تھی نا، انہوں نے بلی سے جی لگا لیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جاتے ہوئے بلی کو پاکستان لے کے جانا ہے۔ سیاسی آدمی تھے، امبیسی سے امبیسی فون ہوا، اجازت مل گئی، پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، سعودی عربیہ میں آرڈر پہ بلی کے لیے ایک بڑا زبردست سا پنجرہ تیار کروایا گیا۔ اب اس میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جس دن صبح پاکستان روانگی تھی نا، جب رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں، یہ دو آنکھیں دو بند ہوئی، اندر کی کھل گئی، تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھ باندھے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور جو حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حاجی جس طرح تو خیر سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا، بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا۔
اب اس میں لکھا ہے شاہ صاحب نے کہ وہ سیاسی شخصیت خواب ہی میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں محبوب مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں، مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں۔ آگے سے حضور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرمایا حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں، تجھے کس طرح اجازت دوں؟ اور 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے محبوب کرم فرمائے مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ حضرت جی یا تو بلیاں روئیں تو وہ اتنا نوازتے ہیں، ہم روئیں گے تو نہیں نوازیں گے حضرت، ہم اگر روئیں گے تو نہیں نوازیں گے، لیکن ہم نے رونا ہی چھوڑ دیا حضرت، ہم نے رونا ہی چھوڑ دیا۔ اسی لیے تو حضرت میں اکثر کسی فقیر کا مصرع پڑھا کرتا ہوں حضرت، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربیدہ ہے۔ اور کبھی پکار کے تو دیکھو یار، کبھی پکار کے تو دیکھو حضرت، امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو حضرت، وہ پکارو تو صحیح حضرت۔ اور میرے ہم ذرا تھوڑے پنجابی سپیک ہیں، میرے دادا شیخ بھی جو ہیں وہ پنجابی بولا کرتے تھے، بڑی با کمال بات ارشاد فرماتے تھے۔ آپ اپنے مریدوں کی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے، اوے بھائی سنگیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر، روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر۔ تو آگے سے کسی مرید نے عرض کی حضور پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا ہی نہ حضرت، اور کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے، یاد ہی نہیں کرتا کوئی بھی، کر کے تو دیکھو حضرت۔